اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا توجہ کے ساتھ درس سننا ہے۔ ہماری گفتگو مفاہیم کے بارے میں تھی اور ہم یہ کہہ چکے کہ مفہوم کی دو قسمیں ہیں، مفہوم موافق ہے اور مفہوم مخالف۔ تو مفہوم مخالف کا سب سے پہلا مفہوم شرط تھا۔ مفہوم شرط میں انہوں نے کہا تھا ادا وری چھا تھیو یار ہانے تہاں خبر تو پوے کون تھی ہانے۔ خوب، تو ہماری گفتگو اسی میں تھی کہ اسباب چند ہیں اور مسبب ایک ہے، یا یوں کہیں کہ شرط متعدد ہے اور جزا ایک ہے۔ تو اس میں کیا اسباب ایک دوسرے میں تداخل کریں گے؟ یعنی ویسے تو قانون کے مطابق ہر سبب کہتا ہے کہ میرے لیے الگ سے جزا چاہیے۔ مثلا اذا بلت فتوضأ، بول کہتا ہے میرے لیے الگ سے وضو چاہیے، اور نیند کہتی ہے مجھے الگ سے وضو چاہیے۔ لیکن آپ جیسے ہی سو کر اٹھے، واش روم گئے تو آپ نے وہاں پر جو ہے بستر سے اٹھے تو نیند کی، واش روم میں گئے تو آپ نے بول کیا۔ اب آیا یہ دونوں نیند اور بول کہتے ہیں ہمیں ایک وضو چاہیے، یا ہر ایک کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، ہم آپس میں نہیں بنتے ہیں، ہمیں الگ سے مستقل وضو چاہیے۔ اگر ہم اسباب میں دخول کے قائل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ایک ہی وضو کافی ہے۔ لیکن اگر اسباب کہتے ہیں کہ ہم آپس میں دخول نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہم جائیں گے مسببات کی طرف، یعنی وہ چیز جو ان اسباب کی وجہ سے واجب ہوئی ہے۔ آیا بول کے ذریعے تو وضو واجب ہو گیا کیونکہ وہ سبب تھا، نیند بھی سبب تھی اس کے لیے بھی وضو واجب ہو گیا۔ تو یہ واجب تو دو ہیں، کیا یہ دونوں واجب ایک کے انجام دینے سے دوسرا ساقط ہو جائے گا یا دوسرا ساقط نہیں ہوگا؟ تو اس حوالے سے مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی جب واجب دو ہو گئے تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو انجام بھی آپ دو مرتبہ دیں، آپ ان کو ایک مرتبہ انجام نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا ذمہ مصروف ہو چکا ہے پیشاب کی وجہ سے بھی وضو میں، نیند کی وجہ سے بھی وضو میں، تو اب یہ قانون کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ دو وضو کریں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ مگر یہ کہ کوئی الگ سے خاص دلیل آئے ہم پر کہ بھائی آپ یہاں پر مسببات کو ایک دوسرے میں داخل کر سکتے ہیں، جیسے کہ غسل کے باب میں ہے کہ اگر ایک بندے پر 3-4 غسل واجب ہیں، اگر وہ ایک ہی غسل جنابت کر لے تو باقی غسل اتر جائیں گے۔ مثلا آپ نے میت کو بھی ٹچ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی غسل مس میت واجب تھا، پھر رات کو بیوی کے پاس بھی گئے تو وہ غسل جنابت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ سبب تو دو ہیں غسل کے، لیکن خارجی دلیل نے آ کے کہا کہ ایک ہی غسل کرنے سے دوسرا غسل بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو امید ہے یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ البتہ یہ بحث تداخل اور عدم تداخل کا اس وقت ہم کرتے ہیں کہ جب مسببات ایک دوسرے میں داخل ہوں اور الگ بھی ان کو انجام دیا جا سکے، جیسے وضو 2 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر زید نے ایک بندے کو قتل کیا ہے تو اسلام کہتا ہے قتل کے بدلے میں زید کو قتل کرو، پھر وہی زید کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام کہتا ہے اس کو مرتد کی وجہ سے بھی قتل کرو۔ تو اب بندہ ایک ہے، اس نے 2 ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن 2 مرتبہ تو قتل نہیں ہو سکتا، تو وہاں تداخل کی بات نہیں ہوگی۔ تداخل کی بات ہمیشہ وہاں ہوگی جہاں پر دونوں کام کو ہم الگ الگ سے انجام دے سکتے ہیں، تکرار کرنا ممکن ہے۔ تو ابھی عبارت پہ بیٹا توجہ کریں۔ الثانی، مصنف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم 2 امور پر تنبیہ کریں گے۔ پہلا امر تو گزر چکا، وہ یہ تھا کہ یا ہم علت کو علت تامہ نہ مانیں یا علت کو علت منحصرہ نہ مانیں۔ دوسری تنبیہ فی تداخل الاسباب، اسباب کے تداخل کے بارے میں ہے، والمسببات، اور مسببات کے تداخل کے بارے میں ہے، وعدمہ، آیا ان میں تداخل ہوگا
یا عدم تداخل، ان میں تداخل نہیں ہوگا۔ وضاحت: اذا تعدد سبب، جب سبب متعدد ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں جب شرط متعدد ہوں، واتحد الجزاء، اور جزا ایک ہو، کما اذا قال، جیسے کہ مولا کہتا ہے یا شارع کہتا ہے یا مجتہد کہتا ہے، اذا بلت، جب تم پیشاب کرتے ہو، فتوضأ، تو تم وضو کرو۔ وَإِذَا نُمْتَ، بیٹا میرے اس کتاب میں تو نمت نون پر ضمہ ہے، لیکن بچپنے سے ہم نمتو پڑھے آ رہے ہیں۔ وَإِذَا نِمْتَ، اور جب تم نیند کر کے اٹھو، فتوضأ، تو تم وضو کرو۔ فَيَقَعُ الْكَلَامُ، تو پھر ہماری بحث اور گفتگو واقع ہوتی ہے، فی تداخل الاسباب، کیا یہ اسباب ایک دوسرے میں داخل ہوں گے؟ اولاً، پہلے تو یہ اسباب کی بات کریں گے۔ وتداخل المسببات، کیا یہ مسببات ایک دوسرے میں داخل ہوں گے؟ ثانیاً، دوسرے نمبر پہ ہم مسببات کی بات کریں گے۔ چلیں بھائی، یہ تداخل اسباب سے مراد کیا ہے؟ والمراد من تداخل الاسباب و عدم تداخل، عدم ہی کی ضمیر بیٹا تداخل کی طرف جائے گی۔ کہتے ہیں ہماری مراد تداخل اسباب اور عدم تداخل سے کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ہوا کی ضمیر جائے گی مراد کی طرف۔ ان سببین، بتحقیق کہ یہ جو دو سبب ہیں، بلت اور نمت، حل یقتضیان وجوباً واحداً، کیا یہ ایک ہی واجب چاہتے ہیں، یعنی ایک ہی وضو کریں؟ اگر ایک وضو کے قائل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے فیتداخلان فی تاثیر، یہ دونوں اسباب اثر کرنے میں ایک دوسرے میں داخل ہو گئے۔ خوب، او یقتضیان وجوبین، یا ہم کہیں گے کہ بھائی بلت کہتا ہے میرے لیے الگ سے وضو کرو، نمت کہتا ہے میرے لیے الگ سے وضو کرو، یعنی دو واجب چاہتے ہیں، فلا یتداخلان، تو پھر یہ دونوں سبب ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ والمراد من تداخل المسببات و عدمہ، اور تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات سے مراد کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر جائے گی بیٹا مراد کی طرف۔ وہ مراد یہ ہے ان الاتیان بطبیعت مرتن، طبیعت سے مراد یہاں پر وضو کر لیں کہ بھائی یہ جس کام کا آپ کو کہا گیا ہے اس کو ایک مرتبہ انجام دینا، حل یکفی، کیا کافی ہے، فی امتثال کل الوجوبین، کہ دونوں واجبوں کی اطاعت اور فرمان برداری ہو جائے، یعنی کام ایک کیا ہے لیکن گویا کہ دو کام ہو گئے۔ او لابد من الاتیان بہا مرتین، یا ضروری ہے کہ انجام دے بہا، اس طبیعت کو، اس کام کو دو مرتبہ۔ اگر بیٹا دو مرتبہ کے قائل ہیں تو یعنی مسببات میں تداخل نہیں، اور اگر ایک مرتبہ کے قائل ہیں یعنی مسببات میں تداخل ہے۔ والمراد خوب ولا یخفا، کہتے اور مخفی نہ رہے کیا بیٹا؟ ان البحث فی خصوص تداخل المسببات و عدم ہی، بحث کرنا خاص طور پر تداخل مسببات کا اور عدم تداخل مسببات کا، مبنی، یہ کھڑا ہوا ہے، یہ متوقف ہے، علی ثبوت عدم تداخل، کہ ہم قائل ہو جائیں کس کے؟ کہ تداخل نہیں ہوگا اسباب میں، تو پھر مسببات کی باری آئے گی۔ کما ان البحث فی التداخل مطلقاً، جیسے کہ یہ تداخل والی بحث مطلقاً، چاہے اسباب کے تداخل ہو، مطلقاً سے مراد ہے، چاہے مسببات کے تداخل ہو، یجری، یہ جاری ہوتی ہے، اذا امکن تکرار الجزا، جب جزا کو بیٹا دہرانا، بار بار انجام دینا ممکن بھی ہو، کل وضو ہے، جیسے وضو ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، وَإِلَّا، لیکن اگر جزا کو تکرار کرنا ممکن نہیں، فَيَسْقُطُ الْبَحْثُ، تو یہ تداخل والا بحث جو ہے کیا ہے؟ ساکت ہو جائے گا۔ کہ قتل زید، مثلا ہماری کورٹ وہ زید کو قتل کرنا چاہتی ہے، کیوں؟ لِكَوْنِهِ مُحَارِبًا، اس لیے کہ وہ کافر حربی ہے۔ کافر حربی بیٹا اسے کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور اسلامی ملک میں بھی نہیں رہتے۔ خوب، ایک تو محارب کی وجہ سے زید قتل ہوگا، وہ مرتدن فطرین، اور وہ مرتد فطری ہے۔ بیٹا مرتد کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرتد ملی ہے، ایک مرتد فطری۔ مرتد ملی وہ ہے جو کافر تھا، مسلمان ہوا، پھر کافر ہو گیا، اور مرتد فطری وہ ہے
کہ جس کے پیدائش کے وقت اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا کوئی ایک مسلمان ہو نطفے کے وقت، اور یہ جب بالغ ہو جائے تو بھی مسلمان تھا پھر کافر ہو جائے تو اس کو کافر مرتد فطری کہتے ہیں۔ اب اس کو مرتد کی وجہ سے بھی قتل کرنا ہے۔ فَإِنَّ الْقَتْلَ غَيْرُ قَابِلٍ لِتَكْرَارٍ، بھائی ایک ہی بندے کو 2 مرتبہ تو قتل نہیں کر سکتے۔ خوب فلا معنی، تو اس صورت میں جب جزا کو تکرار نہیں کر سکتے کوئی معنی نہیں ہے للبحث عن التداخل، کہ ہم بحث کریں کہ آیا تداخل ہوگا سبباً سبب میں اور مسبباً یا مسبب میں۔ اذا عرفت ذالک، جب آپ نے تداخل اسباب اور مسببات کی وضاحت پڑھ لی پہچان لی، یقع الکلام فی موضعین، تو ہماری بحث اور گفتگو 2 جگہوں پر بیٹا واقع ہوتی ہے۔ الاول حکم الاسباب، اسباب کا حکم، من حیث التداخل و عدمہ، کہ آیا اسباب میں تداخل ہوگا و عدمہ یا تداخل نہیں ہوگا۔ والمتبادر عرفاً، وہ چیز جو عرف اور معاشرے کے لحاظ سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، من القضیتین، دونوں قضیوں سے۔ کون سے دونوں قضیے؟ اذا بلت فتوضا، جب پیشاب کرتے ہو تو وضو کرو، واذا نمت یا نمت فتوضا، اور جب تم نیند سے اٹھو، یہ نہیں کہ جب نیند کرو، جب نیند سے اٹھو تو تم وضو کرو۔ ہو عدم تداخل، بیٹا ہوا کی ضمیر جائے گی متبادر کی طرف، وہ چیز جس کی طرف ہمارا تبادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے عدم تداخل کا، ان کل شرط، بتحقیق ہر شرط، یعنی بول اور نیند یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر شرط علت ہے لحدوث الجزا، اعنی الوجوب، کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا ہے اس حدوث جزا سے یعنی واجب ہے کہ وضو کریں۔ خوب مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے ایک سبب کے ساتھ دوسرا سبب بھی وجود میں ہے، سواء وجد الآخر معہ، اس پہلے سبب کے ساتھ، ام قبلہ، یا دوسرا سبب اس سے پہلے آئے، پہلے نیند کی بعد میں پیشاب کیا، ام بعدہ، یا پہلے پیشاب کیا اور بعد میں نیند کی، ام لم یوجد، یا دوسرا سبب وجود میں نہیں آیا ہے۔ ولیس لعدم تداخل الاسباب معنی، اور اسباب کے داخل نہ ہونے کی کوئی معنی نہیں ہے سوائے ایک معنی کہ الا تعدد الواجب، مگر یہ کہ آپ واجب کو بار بار انجام دیں، یا الا تعدد الوجوب۔ الثانی، دوسری چیز جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ مسببات کا حکم ہے، من حیث التداخل و عدمہ، اس لحاظ سے کہ مسبب آیا ایک دوسرے میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں دخول کا مطلب یہ ہے کفایت وضوء واحد، ایک ہی وضو کافی ہے، تو یعنی مسببات داخل ہو گئے، وہ عدم ہی، اور اگر ایک وضو کافی نہیں ہے تو یعنی مسببات میں تداخل نہیں ہوا۔ فظاہر، تو وہ چیز جو ہمیں ظاہر قواعد سے پتہ چلتی ہے، عدم ظہور القضیۃ فی احد طرفین، بھائی یہ قضیہ جس میں 2 سبب بیان کیے گئے ہیں یہ نہ تداخل میں ظہور رکھتا ہے نہ عدم تداخل میں، دونوں پر دلالت نہیں کرتا، تو پھر کیا کریں؟ فتصل النوبۃ الی الاصل العملی، پھر ہماری اس سوچ کی باری پہنچتی ہے کہ اس میں اصل عملی جاری کریں، اصول عملیہ، دلیل تو کوئی ہے نہیں۔ وہ الاصل عدم و سقوط الواجبات، وہ اصل یہ ہے کہ بھائی اگر آپ پر 2 کام واجب ہوئے، 3 واجب ہوئے تو وہ ساقط نہیں ہوں گے بفعل واحد، ایک کے انجام دینے سے، یعنی اگر 2-3 وضو واجب ہوئے تو ایک وضو کرنے سے وہ دوسرے ساقط نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِقَصْدِ امتثال الجمیع، اگرچہ وہ ایک کام جو آپ انجام دیتے نیت یہ کرتے ہیں کہ سب کے وضو کے بدلے میں کر رہا ہوں تو بھی کافی نہیں ہے، سوائے ایک مرد کے، فی غیر ما دل دلیل، ہاں سوائے اس کے کہ دلیل دلالت کرے علی سقوطہا، کہ یہ سب واجبات ساقط ہو جائیں گے بہی ایک کی وجہ سے۔ وہ بعبارۃ اخری، دوسرے لفظوں میں ہم یہ قانون آپ کو یوں بتائیں، الاشتغال الیقینی، جب مجھے یقین ہے کہ مجھ پر 2-3 وضو واجب ہو چکے ہیں تو یہ یقین یقتضی، تقاضا کرتا ہے، البراءۃ الیقینیہ، آپ ایسا کام کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ بری ذمہ ہو گئے ہیں، اور یہ بری ہونے کا یقین کب ہوگا؟ وہی ہے، یہ براءت
رہن و تعدد الامتصال، یہ گویا کہ گروی رکھی ہوئی ہے کہ آپ امتصال کو بار بار انجام دیں. نعم دل دلیل، ہاں دلیل آئی ہے علی سکوت اغسال متعددہ کہ بھائی اگر آپ پر چند غسل واجب ہیں تو یہ ساکت ہو جائیں گے. بے غسل الجنابت، اگر آپ غسل جنابت کریں تو مس میت بھی ساکت ہو جائے گا، اس کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور بے غسل واحد، یا غسل جنابت نہیں کہو، 10 غسل واجب ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک غسل کریں لیکن نوا بہی سکوت الجمی، اس میں نیت کریں کہ یا اللہ سب غسل میرے ذمے سے اتر جائیں. فخرجنا بہذہ نتیجہ، پس ہم اس نتیجہ پر پہنچے ان مقتضی الاصل العملی، اصل عملی کی تقاضا یہ ہے عدم و سکوت الواجبات المتعددہ کہ متعدد واجبات ساکت نہیں ہوں گے ما لم یدل دلیل بالخصوص علی سکوتها، جب تک کوئی خاص دلیل نہ آئے ان واجبات کے ساکت ہونے پر. تو بیٹا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف صاحب نہ تداخل اسباب کے قائل ہوئے نہ تداخل مسببات کے قائل ہوئے، بلکہ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ جتنے اسباب ہیں اتنے ہی جو ہے کیا ہے ہمیں مسببات کو بھی انجام دینا ہوگا. باقی آگے تمرین ہے، امید ہے کہ وہ آپ خود حل کر کے آئیں گے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.